اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ تم نے اکیلے ہی واپس آنا، اکیلے ہی جانا ہے۔ اور قرآن کا دوسرا یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے، آج ہم اولاد کے لیے کرتے ہیں، باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے کرتے ہیں، جس کے لیے انسان کرتا ہے نا اس دنیا میں، بندہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان اپنے لیے وہی کرتا ہے، کھا لیا ہضم کر لیا، پہن لیا بوسیدہ کر دیا، صدقہ کر دیا، اپنے لیے جمع کر لی، بس یہی کچھ ایک انسان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے نہیں کرتا، دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ ساڈے گھراں دے وچ نویں برتن پہ آواਂਗੇ، اسی نہیں کھانا پرونے واسطے رکھے نے، نویں مہمان نویں کپڑے نے، اسی کسی آن جان آپ دے واسطے نہیں استعمال کرنے، لوکاں واسطے استعمال کرنے کہ سانو لوگ کی کہن گے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہی ہے نا۔ ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن قرآن نے اس کے برعکس بیان کیا ہوا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت والے دن یہ سارے چھوڑ جائیں گے، بھائی چھوڑ جائے گا، بہن چھوڑ جائے گی، ماں چھوڑ جائے گی، سارا رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اگر کسی نے پھنسنا ہے تو خود بذات خود پھنسنا ہے، جو کیا ہے اس کا اس نے اجر لینا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے حرام کمائی کی بلڈنگ بنا دی، اس نے نہیں اس کا جواب دینا، میں نے جواب دینا ہے۔ میں نے اپنے بلڈنگ کے لیے مربع خرید کر رکھ دیا، جائز کیا یا ناجائز، اس نے نہیں جواب دینا، میں نے جواب دینا ہے۔ اس نے بعد میں رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر اپنی والدہ کے ساتھ گھر کے دیوار کی لپائی کر رہے تھے مٹی کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ، اس مکان سے پہلے آنے والی موت کی تیاری کر۔ مطلب بلڈنگ، مکان، یہ سارا کچھ یہ ہیں بھی، ضروریات زندگی میں بھی ہے، لیکن بندہ اتنا کرے جتنا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دے سکے۔ اور جو میں آیت عرض کرنے لگا ہوں، قیامت کا دن ہوگا جب بندہ مجرم بن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ 29واں سپارہ سورۃ المعارج، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا باری تعالیٰ آج مجھے بچا لے، میرے بیٹے کو جہنم میں پھینک دے۔ یومئذ ببنیہ بیٹے کا لفظ ہے، وصاحبتہ واخیہ، میری بیگم کو جہنم میں ڈال دے، بیگم کہے گی میرے شوہر کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، وفصیلتہ التی تؤوی، جو میں نے کچھ جمع کیا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جو کچھ میں جمع کرتا رہا، جو کچھ جمع کرتا رہا، یا اللہ سارا جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ اب سوچنے والی بات ہے، اس کی اپوزٹ بات سوچنے والی ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں کے لیے کرتے ہیں، بہن کے لیے کرتے ہیں، بھائی کے لیے کرتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں، بلڈنگ بنا دی، فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا۔ اب ان کے لیے ہم نے جائز ناجائز طریقہ اختیار کیا، قیامت کے دن ہم انہیں جہنم میں پھنکوا کے اپنے آپ کو بچائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ فرمائے گا کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، ہرگز ایسا نہیں ہے، جس نے جو بھرا، جو کیا، جو بھی اس نے کمایا، آج اس کا بدلہ اسی بدلہ بیٹے کو نہیں دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو کیا اس نے اپنا بھرنا ہے، کسی کو نہیں، کسی نے اس کی جگہ جہنم میں نہیں جانا ہے۔ اور پھر انسان وہاں خواہشات کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے یا اللہ کاش ہم انسان نہ ہوتے، مٹی ہوتے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش یا اللہ ہم نے کچھ اپنے آگے کے لیے بھیجا ہوتا۔ پھر وہاں قبر میں صرف کاش ہی رہ جانا ہے، کچھ بندہ کر نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، بندہ کہے گا یا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، میں نیک عمل کروں گا، اچھے عمل کروں گا، پہلے جو عمل کرتا رہا ایسا نہیں کروں گا،
قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے منہ کی باتیں، بس تیرے منہ کی باتیں ہیں، تو واپس جانے والا نہیں۔ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، وہم یسترخون فیہا، قرآن کہتا ہے چلائیں گے، چیخیں گے، وہم یسترخون فیہا، جہنم میں چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ اللہ ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم ایسے عمل کریں گے جو دنیا میں کرتے رہے، ایسے عمل دوبارہ نہیں کریں گے۔ غیر الذی کننا نعمل، ایسے عمل دوبارہ نہیں کریں گے، نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرمائے گا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ایسا ہرگز نہیں، میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کرتے، تم نصیحت حاصل کرتے، میری طرف آ جاتے۔ تو گرامی قدر، یہ بارہا سوچنے کی بات ہے۔ بندہ موت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے نا، تو وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہتا ہے معاذ اللہ ایسی موذی بیماریاں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، موت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، فلاں ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے انہا بالغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، کہ جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب جانے والا ہوں۔ وظن انہ الفراق، 29واں سپارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جانے والا ہوں، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت خواہشات رہ جاتی ہیں، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی کلمہ کلام اگر اللہ توفیق دے تو پڑھ سکتا ہے۔ بندہ جیسے اعمال کر رہا ہوتا ہے آخری وقت میں ویسے ہی ہوگا۔ اگر بندہ گانا سننے کا عادی ہے، آخری وقت ہوگا گانے گائے۔ اگر آخری وقت جو اس کی طبیعت میں رچ بس گیا، عادت بنی ہوئی ہے، نماز کی عادت بنی ہے، تو آخری وقت اس کے نماز کا خیال رہے گا۔ ذکر اذکار کی عادت ہے تو آخری وقت ذکر اذکار کا خیال ہوگا۔ اگر گانے کا شوقین ہے، شراب کا شوقین ہے، جس چیز کے بارے میں اسے بہت زیادہ شوقین ہے، وقت مقررہ کے وقت اسے وہی چیز سامنے ہوگی۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت وہ جان لے گا کہ میں اب جانے والا ہوں، میری وقت مقررہ آ گیا، میں اب بس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو گرامی قدر، سوچنے کی بات ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 مرتبہ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اب ہمارے پاس ٹائم ہے، اب ہم، اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، نماز کی توفیق بھی اللہ عطا فرما دی اگر ہم کوشش کریں تو کم از کم اپنی فکر آخرت کے لیے۔ باقی تو ہمارے معاملات صبح شام ویلے بزی، کوئی بندہ میں ویلا بزی، جمعہ پڑھنا آنا ہوتا ہے تاں بھی بزی، بندہ گھر ایویں بیٹھا رہتا ہے تو جمعے دے اینڈ ٹائم تے پہنچے۔ حالانکہ اگر بندہ مسجد میں آ جائے تو مسجد میں بیٹھنے کا بھی ویسے ثواب ہے۔ تو کوشش حتی المقدور کرنی چاہیے ہمیں، بشمول میرے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، مکمل نہیں ہو سکتے، پرفیکٹ صرف انبیاء کی ذات ہے۔ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے، اور ایسی توفیق دے کہ آخری وقت ہو تیرا ذکر جاری ہو، تیرے رسول کا ذکر جاری ہو۔ تو گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کی یاد رکھنے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد